کہ ادھر غازی عباس میرا مولا خیمے میں بچوں کے درمیان کھڑے ہیں. شہزادی سکینہ کہتی ہے چچا کیا اب آپ ہماری فریادوں کو بھولنے لگے؟ آپ ہماری باتوں کو بھولنے لگے؟ چچا نے کہا کیا ہوا بیٹی؟ شہزادی کیا بات ہے؟ کہا چچا اصغر پیاسے ہیں، اصغر پیاسے ہیں. چچا پیاس سے مٹھیاں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، پیروں کو سمیٹتے دراز کرتے ہیں. چچا میں پیاسا. پھوپھی امی جب غم سے کبھی بے ہوش ہوتی ہے تو ابا کے پاس اتنا پانی بھی نہیں کہ پھوپھی امی کے چہرے پہ پانی چھڑک سکے. 3 دن ہو گئے چچا، کیا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے چچا؟ غازی نے اپنے کندھے پر مشکیزہ ڈالا، اور آپ کو علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ مولا حسین نے علم ان کو دیا تھا، ان کو سونپا تھا. علم اٹھایا، تلوار لی، ڈھال لی، چلے. آپ جانتے ہیں اتفاق دیکھیں، 4 شعبان امام حسین کی ولادت اور 4 شعبان غازی عباس کی ولادت، اور اتنے خوبصورت تھے غازی عباس، ایسا لگتا تھا جیسے تصویر علی ہو. اور ایک روایت میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب غازی عباس کی ولادت ہوئی تو ان کی آنکھیں بند تھی، وہی کیفیت. اور جب آنکھیں بند تھی، ماں کو دیکھا نہیں کھولا، بابا کو دیکھا نہیں کھولا، امام حسین آئے تو کہا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو. تو جیسے امام حسین کی آنکھ کی گود میں پہنچے، غازی نے آنکھ کھول دی. یعنی سب سے پہلے اگر عباس غازی نے کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ امام حسین کا چہرہ دیکھا. یہ ہے غازی عباس. اللہ اکبر. اور پوری زندگی وہ وفا نبھائی کہ کبھی بھی امام حسین کو تنہا کہیں جانے نہیں دیا. وہ سنبھالنے کے بعد سائے کی طرف پیچھے لگے رہتے تھے، ان کے بچوں کی خدمت کی، ان کے گھر کی خدمت کی. آج بھی ان کی اولاد حیات. امام علی مقام علی جدی والی السلام کے ساتھ جب وہ شہید ہوئے 34 سال کے تھے، ان کے بیٹے تھے عبید اللہ ابن عباس. عبید اللہ ابن عباس سے ان کی نسل چلی. ہندوستان میں اور دنیا بھر میں ان کی اولاد موجود ہے. یہ عباسی جو غازی عباس سے جو نسل چلی، اب میرے غازی کی نسل اب بھی موجود ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. یہ صوفی عبد الرحمن چشتی جو صاحب میرات الاسرار ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے، غازی عباس کی اولاد، جنہوں نے میرات الاسرار لکھی ہے، ضخیم کتاب ہے ہندوستان کے اولیاء پر، تو انہی کی اولاد میں سے. بہرحال ہمارے ہندوستان میں بھی ان کی اولاد ہے، غازی عباس کی اولاد الحمدللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غازی نے جب کندھے پہ مشکیزہ رکھا، مشکیزہ رکھ کر کے آپ چلے. مختصر ہی کہہ سکتا ہوں، ٹائم اب ختم ہوتا ہے. غازی صاحب کی ولادت تو پڑھ دی، شہادت پڑھنے لگا ہوں. جن لوگوں کو جو بھی مرادیں دل میں لینی ہیں، ہر سال آپ مرادیں لیتے ہیں، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں، یہ ثبوت ہے کہ بھیک دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرا غازی بغیر ہاتھوں کا ہے جو لوگوں کو بھیک دیتا، جو ہاتھوں کے بغیر بھیک دیتا. یہ مالیگاؤں کی عوام 25 سال سے گواہ ہے، جس نے جو بھی شہادت کے وقت مراد مانگی، اللہ نے میرے غازی کے صدقے ان کی مراد پوری کی. درجنوں بچے ہیں، بلکہ اب تو بچے سینکڑوں میں ہو گئے، درجنوں نہیں سینکڑوں میں. اسی سال کئی خاندانوں کے یہاں بچے ہوئے. وہ آ کے کہتا ہے سال بھر پورا نہیں ہوا، ہو گئے، یہ کہتا ہے ہو گئے، وہ کہتا ہے کئی لوگ لے کر کے آئے. میں بھی بس اس مراد کے ساتھ پڑھوں، اس مراد کے ساتھ میں بھی پڑھ دوں غازی کی شہادت، کہ اللہ جتنے مومنوں نے مجھ سے کہا کل سے آج تک، بلکہ پہلے دن سے آج تک فون آتے رہے، جب غازی کی شہادت پڑھنا سید تو ہمیں یاد کر لینا.
جن جن لوگوں نے جس مراد کے لیے کہا ہے اللہ غازی پاک کی شہادت کے صدقے سب کی مراد پوری کر دیں، اور سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ اللہ ایمان پر رکھے اور ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ فرمائے۔ غازی پاک کی شہادت پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ نے دعا کی تھی اللہ میرے وصال کے بعد علی جس خاتون سے نکاح کرے بہادر گھرانے میں اللہ تعالیٰ بہادر بچے پیدا کرنا تاکہ میرے حسین کے کام آئے۔ مولا حسین کے وہ کام اس طرح آئے، غازی اپنے کندھے پر مشکیزہ رکھ کر کے فرات کی طرف چلے۔ 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا پہرا تھا۔ میرے غازی نے تلوار چلائی اور تلوار چلانے کے بعد اللہ اکبر غازی فرات پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، مورخ لکھتا ہے تقریباً ان 4000 میں سے 500 لوگوں کو کسی کو زخمی کیا، کسی کو قتل کیا۔ گھوڑے کے پیر غازی نے جو ہے وہ اللہ اکبر فرات میں ڈال دیے۔ فرات میں ڈالنے کے بعد نیچے اترے، مشکیزہ بھرا۔ مشکیزہ بھرنے کے بعد سوچا پانی وہاں پہنچے گا، پانی پیئیں گے شہزادگان تو میں بھی پی لوں۔ جیسے چلو اٹھایا اور پانی پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئے، امام حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ غازی یہی وفا ہے کہ آقا حسین پیاسے ہیں، ان کے شہزادے پیاسے ہیں، ان کی شہزادیاں پیاسی ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں، اور تو پانی پیے۔ فوراً پانی چھوڑ دیا۔ آقا نے نہیں پیا تو میں کیوں پیوں؟ اور اس کے بعد مشکیزے کو کندھے پہ ڈالا، گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگا دی، جیسے ہی چلے اللہ اکبر ایک ظالم ابن اشعث نام کا آیا اور اس نے بازو پر ایسا وار کیا کہ غازی کا ایک بازو کٹ گیا اور کٹ کر کے گرا۔ غازی نے فوراً دوسری طرف اللہ اکبر تلوار بھی تھامی، مشکیزہ بھی تھاما، پرچم بھی تھاما، اور اس کے بعد جب دوسرے بازو پر وار کیا غازی کے تو غازی نے مشکیزے کو جو ہے وہ منہ میں پکڑ لیا اور علم کو گرنے نہیں دیا، اور علم کو جو ہے وہ اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ علمدار ہے وہ غازی، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور ہر جنگ میں جھنڈا اٹھایا جاتا ہے۔ غازی نے اپنے سینے سے علم کو اٹھا لیا، اس جھنڈے کو اٹھا لیا، اور اس کے بعد ایک ناپاک سی آواز گونجی، جلدی کرو اس سے پہلے کہ عباس خیمہ آل ابا کی طرف پہنچے، تم لوگ اس کے مشکیزے پر ہی تیر چلا دو۔ غازی گھوڑا دوڑا رہے تھے، ایسے میں ایک تیر آیا اور مشکیزے کو چیرتا ہوا جو ہے وہ غازی کے سینے پہ جا کے لگا۔ غازی نے آواز دی، یا حسینہ ادرکنی یا حسینہ۔ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اس لیے رو رہے تھے کہ میں آج اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد قمر بنو ہاشم، جان وفا، شان وفا، آبرو وفا، جس وقت گھوڑے سے زمین پر آئے، جب کوئی کسی جگہ سے گرتا ہے تو اپنے سر کو اور اپنے جسم کو چوٹ سے بچانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے غازی تیرے ہاتھ بھی کٹ چکے۔ امام علی مقام کو آواز لگائی، یا حسینہ، میرے آقا حسین میری مدد فرمائے۔ امام اللہ اکبر جس وقت غازی کی طرف چلے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ علی اکبر نے پوچھا، بابا آپ کمر پہ ہاتھ رکھتے؟ فرمایا، شہزادے تیرے چچا کے جانے سے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ مولا پہنچنے کے بعد غازی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، اور غازی کی آنکھیں بند تھی۔ میرے مولا غازی عباس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، جیسے ہی سر کو اپنی گود میں لیا، اپنے ہاتھوں سے گرد و غبار صاف کیا، غازی نے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد غازی نے مسکرایا، ہائے ہائے کیا حوصلہ ان لوگوں کا، زخموں سے چور ہے، پورا وجود لہو لہان ہے۔ غازی مسکرا کے کہتے، آقا میری کچھ وصیت ہے۔ کہا کیا؟ ایک وصیت تو یہ ہے آقا کہ مجھے شہید ہونے کے بعد خیمے میں مت لے جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا، سب کو لے جاتے اٹھا کے، مجھے مت لے جانا۔ غازی وہ کیوں؟ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے کہ میں ان کی مراد پوری نہ کر سکا۔ باب الحوائج قمر بنو ہاشم اپنی بھتیجی کی مراد پوری نہ کر سکا،
اور اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں شہید ہو گیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکے گی آقا، اس لیے مجھے یہی پڑا رہنے دینا، یہ میری لاشوں کے ساتھ جو چاہے کر لے، لیکن میں سکینہ کی خاطر آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ میرے لاشے کو یہیں رہنے دینا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، عباس مسکرا رہے تھے۔ امام نے کہا سب کی مراد کا خیال رکھنے والے، میری بھی تو ایک تمنا پوری کر دے، میری بھی تو ایک آرزو پوری کر دے۔ جی آقا، فرمایا عباس جب سے تو نے ہوش سنبھالا کبھی مجھے بھیا نہیں کہا، کبھی مجھے بھیا نہیں کہا۔ میں فاطمہ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے مجھے بھیا کہنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن تو میرا چھوٹا بھائی ہو کے بھی تو نے مجھے بھیا نہیں کہا، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے۔ جب بھی کہا کاکا، جب کہتا تھا بھیا کہہ دے، کہتا تھا آپ کی امی تو نبی کی بیٹی ہے، میری امی آپ کی امی کی کنیز ہے، میں کیسے بھیا کہہ دوں؟ آج آپ بھیا کہہ دیں۔ لکھنے والوں نے لکھا، مورخین لکھتے ہیں، غازی نے آنکھ کھولی اور مسکرا کے کہا بھیا۔ یہ آخری جملے تھے غازی کے، ایک بھرائی ہوئی آواز میں کہا بھیا، اور ہمیشہ کے لیے غازی کی آواز بھی ختم ہو گئی اور آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ امام نے سر کو کربلا کی ریت پہ رکھا اور آستین سے آنسو پوچھتی ہوئی، ایک آستین سے میرا امام آنسو پوچھ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کو کمر پہ رکھ کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس طرح سے میرے غازی کی شہادت ہوئی اور غازی نے وفا کا یوں حق ادا کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سارے شہید ایک ساتھ ایک گنبد میں ہیں اور تنہا میرا غازی الگ ایک گنبد میں۔ جب اللہ تمہیں حرم دکھائے میرے حسین پاک کا تو دیکھنا سارے شہید ایک ساتھ ہیں، اکیلا میرا غازی ایک طرف ہے، حالانکہ بالکل آمنے سامنے، بالکل آمنے سامنے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج بھی میرا غازی اپنے مولا کے منہ کو تک رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ حسین آج بھی غازی کو تک رہے۔ پچھلے سال جب میں کربلا گیا، جب میں کربلا پہنچا تو الحمدللہ مجھے غازی عباس کا روضہ دائیں تھا اور مولا حسین کا روضہ سامنے تھا، اور دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں نے یہ شہادتیں پڑھی جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ واللہ جب میں غازی کی شہادت پڑھتا تو غازی کو دیکھتا، مولا کی شہادت پڑھتا تو ادھر دیکھتا۔ 25 سال میں نے مدینہ منورہ میں بھی شہادت پڑھی، جس وقت میں حج کو گیا تھا میں نے وہاں بھی شہادت پڑھی، ہر جگہ شہادت پڑھی، ہر جگہ شہادت پڑھی۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں تھا، یہ تمنا تھی۔ بلکہ یہ بات آپ کو بتاؤں، جو میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ غازی کی شہادت پڑھ رہا ہوں مرادیں لے لو، میں نے پچھلے سال جب 25 سال پورے ہو گئے غازی کی شہادت پڑھتے پڑھتے میں نے یہ عرضی لگائی تھی کہ میں نے دنیا بھر میں آپ کی شہادت پڑھی، آپ کے روضے سے دور ہو کر، کبھی قدموں میں بھی کھڑے ہو کر سبق سنانے کا موقع دے۔ واللہ لوگوں کو 1 سال گزرتا ہے، مجھے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے غازی کے روضے پہ شہادت پڑھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ آپ ان کے صدقے میں مرادیں مانگے، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اور غازی نے اس طریقے سے حق ادا کیا، اس طریقے سے حق ادا کیا۔ غازی کہتے ہیں غازی کا روضہ الگ ہے، آج بھی باب الحوائج کے نام سے مشہور ہے، لوگ مرادیں مانگتے ہیں، تمنائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمنائیں پوری کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں غازی پاک کی شہادت کے صدقے جو ہر سال آپ لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، اب تو دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی سنتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، سب کی مرادیں پوری فرمائے، اور ان محفلوں کو اللہ نظر